السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل صد عزت و تکریم صدر مجلس برادر ظفر اقبال قادری صاحب دامت برکاتہم، ناظم تحریک منہاج القرآن جموں کشمیر، معزز و محتشم علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین، شرکائے محفل میلاد پاک، منتظمین و میزبان مجلس، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس کے گھر میں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس محفل کے انوار و برکات میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اس مادیت کے دور میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا برادرم محمد وسیم صاحب اور ان کے معاونین، اس مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب اور اس محفل پاک کے جملہ معاونین جنہوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کر کے ہم سب کو اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کا موقع دیا، میں اس بہترین حسن انتظام پر اہل محلہ، انتظامیہ، محمد وسیم صاحب اور ان کے معاونین سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو بھی کہ باری تعالیٰ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جس ذوق شوق لگن کے ساتھ آپ احباب نے مسجد کو ڈیکوریٹ کیا آج کی اس محفل کے لیے، مجھے لگتا ہے کئی دنوں سے محنت شاقہ کی ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات آقا علیہ السلام کی توجہات اور عنایات سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں میری گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو عقیدے کے لیے ہوگی تاکہ محفل پاک سے عقیدہ لے کر جائیں، اور کچھ تذکرہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر سکیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں نے سرنامہ کلام میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ برزخ میں، محشر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ ایک ایسا مقام ہے
جسے بہت سارے لوگ پڑھ کر عقیدہ اور ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر عظمت و شان رسالت سے پڑھنے والا قاری شناسا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں ایسی آیات میں سے چند ایک آیات جس سے عقیدے کی درستگی ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کروں، تاکہ منہاج القرآن کی اس محفل میں قرآن پاک سے عقیدہ مضبوط کر کے جائیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے کئی جگہ ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سارے ہیں جو یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے، کوئی وہی قرآن پڑھ کے ہدایت پاتا ہے۔ جاننا یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کے گمراہی پائی اس کا سبب کیا ہے، اور جسے قرآن نے ہدایت دی اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر میری آج کی گفتگو پہ توجہ رکھیں گے تو یہ بات بڑے آسان انداز سے واضح بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ دلوں میں اتر بھی جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سن کر اگر سینہ ٹھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو سینے میں ہلچل نہ مچے تو لاکھ نمازیں بھی پڑھو اپنے ایمان پر غور کرنا ہوگا۔ اس محفل میلاد پاک میں آئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ذکر پر جومیے، حضور کا تذکرہ سن کے روح کو خوش کیجیے۔ وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اگر مقام رسالت کی خبر اور آشنائی نہ ہو، یہ قرآن کا مقام پڑھ کر کوئی آ جائے اور کہے جی دیکھو معاذ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، جس رسول کو اپنی خبر کوئی نہیں، وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ اگر یہ سوچ اور فکر پنپ گئی، عقیدہ تو چھوٹی بات، ایمان بھی لٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید کے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت، عاجزی اور انکساری پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں رب کائنات اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عبدیت اور عاجزی پیش کریں۔ قاری قرآن کو، امتی کو چاہیے وہاں سے سیرت لے۔ میرے الفاظ پر بات پر توجہ رکھنا، جہاں رب کائنات اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان کرے، امتی کو چاہیے اسے عقیدہ بنائے۔ جہاں حضور عاجزی پیش کرے وہاں سے سیرت لو، جہاں رب نبی کی فضیلت عظمت بیان کرے اسے عقیدہ بناؤ۔ ہماری بات قسمتی جہاں سے سیرت لینی تھی ہم نے اسے عقیدہ بنا لیا، اور جس نے اسے عقیدہ بنایا عقیدہ تو برباد ہوا ہی تھا، ایمان بھی برباد کر بیٹھا۔ انہی میں سے ایک مقام یہ ہے وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یاد رکھ لیں ہے یہ قرآن، مگر فرمان خدا نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رب نے نہیں فرمایا کہ حبیب آپ نہیں جانتے آپ کے ساتھ برزخ میں کیا ہوگا، آپ کے ساتھ محشر میں کیا ہوگا۔ یہ رب نے نہیں فرمایا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے عبدیت پیش کی کہ میں بندہ ہوں، وہ رب ہے، جو چاہے وہ سلوک کرے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ جب حضور عاجزی پیش کریں امتی وہاں سے سیرت لے کہ آقا علیہ السلام اس بلند مرتبے پر، محبوبیت کے مقام پر، اس قرب کے مقام پر بھی اللہ کے حضور یوں پیش ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا۔
تو پھر ہمیں تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ اب آپ پوچھیں اگر یہاں سے سیرت لینی ہے تو پھر عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ لینا ہے تو پڑھیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ آدم سے قیامت تک ہر بندہ کائنات کے رب کو راضی کرے، رب کہتا ہے مصطفیٰ میں تجھے راضی کروں گا۔ وما ادری وہاں سے سیرت لو، ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ یہاں سے عظمت اور عقیدہ لو۔ اب اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو یہ نہیں دیکھنا کہ حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کا رب کیا فرماتا ہے۔ اگر عقیدہ لینا ہو تو پھر پڑھیے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ کیا ہے مقام محمود؟ آدم علیہ السلام سے قیامت تک ساری انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہے، گروہ انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہے۔ ایک سٹیج ہے اس میدان حشر میں، اس پر اولیاء صلحاء ہوں گے، ایک اور بلند مسند، ایک ممبر، ایک سٹیج جس پر انبیاء اور رسل ہوں گے، اور اسی میدان حشر میں رب کائنات اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے۔ یہ حشر کا میدان سج چکا، انسانیت جن کا حساب ہونا ہے وہ حشر کے میدان میں جمع ہے۔ اولیاء، صلحاء، شہداء، امتوں کی دین کی نوکری کرنے والے، پہرا دینے والے، اللہ رسول کی غلامی، اطاعت کا پتہ زندگی بھر گلے میں ڈال کر رکھنے والے، ان کو سٹیج ممبر و ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا۔ ایک اور بلند سٹیج جس پر انبیاء اور رسل جلوہ فروز ہوں گے، اسی میدان حشر میں کائنات کے رب کا بھی عرش سجا ہے۔ جب یہ بزم محشر سج چکی، اس حشر کے میدان میں کائنات کے تاجدار کی جلوہ گری ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی سواری آئے گی، جب آقا کی آمد ہوگی اب ہر نظر اٹھے گی کہ مولا جس محبوب کی شانیں بیان فرماتا تھا، کبھی فرماتا تھا یا ایھا المزمل، کبھی آواز آتی تھی یا ایھا المدثر، کبھی فرماتا تھا یاسین، کبھی کہتا تھا طٰہٰ، کبھی آواز آتی تھی اے محبوب تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ اب ہر نظر اٹھے گی مولا تیرا محبوب آیا شانوں والا، جسے کہتا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب دیکھتے ہیں اس محبوب کو کہاں بٹھاتا ہے۔ اور میرے شیخ کا ایک جملہ، حضور شیخ الاسلام کا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر جملہ سمجھ آئے، ایمان کو بہار دے تو داد ضرور دینا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب بزم محشر سج چکی ہوگی، آقا علیہ السلام کی آمد ہوگی میدان قیامت میں، جب میرا رسول اپنی شان کے لائق، اپنے اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تقریب کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا، آمد مصطفیٰ سے قیامت پر بھی ایک قیامت طاری ہو جائے گی۔ کیا منظر ہوگا جب لوگوں کو حساب کی پڑی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام کی آمد ایک سواری پر میدان حشر میں ہو رہی ہے۔ اب نظریں اٹھے گی مولا کہاں بٹھائے گا؟ انبیاء سوچیں گے محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے گا، رسول سوچیں گے محمد رسول ہے، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے گا۔ آواز آئے گی فرشتوں، عرش خدا پر خدا کی کرسی کے ساتھ دائیں طرف میرے عرش پر ایک کرسی رکھی جائے، اس کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھایا جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے
नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। क्या वो मंजर होगा जब दुनिया को हिसाब की पड़ी होगी, आका अलैहिस्सलाम अर्शे खुदा पर जलवा फरोज होंगे। अब अगर अकीदे की बात यहां से लेना चाहें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अगर माज़अल्लाह रसूल हमारे जैसा होता तो मैदान हशर में हमारे साथ होता। जिसे रब अर्श में बिठाए, माज़अल्लाह वो हमारे जैसा। अब भी अगर समझ नहीं आई तो मुहद्दिस अली पर पीर जमात अली शाह साहब की जुबान में बोलूं तो फरमाते हैं आम इंसानों से मोमिन का दर्जा बुलंद होता है। काफिर हो मोमिन हो, अफजल कौन? ईमान वाला मोमिन। फरमाते हैं आम इंसानों से मोमिन का दर्जा बुलंद, मोमिनों से मुत्तकी का दर्जा बुलंद, मुत्तकी से वली का दर्जा बुलंद, वलियों से अब्दाल का दर्जा बुलंद, अब्दालों से कुतुब का दर्जा बुलंद, कुतुब से कुतुबुल अक़ताब का दर्जा बुलंद, कुतुबुल अक़ताब से गौस का दर्जा बुलंद, और सारे गौसों से सरकार गौसुल आज़म का दर्जा बुलंद, गौसुल आज़म से तबा ताबेइन का दर्जा बुलंद, तबा ताबेइन से ताबेइन का दर्जा बुलंद, ताबेइन से सहाबा का दर्जा बुलंद, सहाबा से अंसार का दर्जा बुलंद, अंसारों से मुहाजिरों का दर्जा बुलंद, मुहाजिरों से चार यारों का दर्जा बुलंद, चारों यारों से सदीक़ अकबर का दर्जा बुलंद, सदीक़ अकबर से नबियों का दर्जा बुलंद, नबियों से रसूलों का दर्जा बुलंद, सारे रसूलों से मेरे मुस्तफा का दर्जा बुलंद। फिर क्यों ना कहें अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। इंसान तो मिल जाएंगे मगर इंसान ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। तो कायनात की अजीम तरीन हस्ती जिसे रब अपने अर्श पे बिठाए, जब हजूर को अर्श खुदा पर बैठा देखो, वहां से अकीदा लो, वहां से हजूर की अजमत लो। जब आका अलैहिस्सलाम वमा अदरी कहें, वहां से सीरत लो। और अगर अब भी समझ नहीं आई तो मैं एक हदीस मुबारका पेश करता हूं। ये हदीस हमारे ईमानों पे बहार बन जाएगी। मोहतरम जफर इकबाल कादरी साहिब, ये हदीस मुबारक आपकी नजर करता हूँ। मैं शुराका से दरख्वास्त कर रहा हूँ खुदा के लिए इस हदीस पर तवज्जो करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हशर का मैदान निपट गया ना, जन्नत वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, दोजख वाले दोजख की तरफ। फैसला हो गया, परवाना जन्नत हाथों में थामे हुए रब की मखलूक जन्नत की तरफ जा रही है। जब दरवाजा जन्नत पर अहले जन्नत पहुंचेंगे, अंबिया और रुsul समेत, तो हर कोई रुक जाएगा, जन्नत के दरवाजे बंद हैं। खुदा जाने अभी बरज़खी जिंदगी कितनी है, फिर क़यामत के खुदा जाने कितना लंबा अरसा और साल, जो सदियों बाद मखलूक ने देखना है, पेश आना है। मेरा रसूल मदीने में बैठकर 14 सदियां पहले खबर दे रहा है। फरमाया जब दरवाजा जन्नत पर सब जन्नते पहुंच जाएंगे, जन्नत के दरवाजे बंद, हर कोई खड़ा है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के दरवाजे बंद हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तशरीफ लाऊंगा जन्नत के दरवाजे पर। जन्नत के दरवाजे पर दस्तक होगी, बाप पूछेगा कौन, दरोगा जन्नत पूछेगा कौन, फाकूल वना मोहम्मद, मैं जवाब दूंगा मोहम्मद। फायुफ्ता होली, मेरे रसूल के नाम में इतनी बरकत है, मेरे आका का नाम गूंजेगा, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे शुरकाए महफिल जरा तवज्जो करें, जिस नबी के नाम पाक की इतनी बरकत,
کہ نام بولا جائے تو جنت کے دروازے کھل جائیں، اس نبی کا نام لیا جائے تو دنیا میں رحمتوں کے دروازے نہ کھل جائیں۔ خدا کی قسم، یہ محافل میلاد، سراخانی رسول، درود و سلام کی محفلیں، حلقات درود و فکر، گوشہ درود کی حاضری، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کے ہدیے، یہ کائنات کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فاقول انا محمد، میں جواب دوں گا محمد، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فادخل الجنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں قدم رکھوں گا، داخل ہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے۔ فاجد الجبار، میں سامنے دیکھوں گا کائنات کا رب جلوہ فروز ہے، میرا پروردگار سامنے ہوگا۔ اسجد لہو، میں رب کو سامنے دیکھوں گا، اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اب کوئی یہ حدیث پڑھ کے کہے دیکھو جی اسجد لہو، آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، ارے میرے بھائی حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ ابدیت کو زیب ہی سجدہ ہے، رب سامنے ہے، سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو جب آقا علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرتے دیکھو تو یہاں سے سیرت لو کہ جنت میں سجدوں کی ضرورت نہیں، سجدے تو اس دنیا میں چاہیے، وہ تو دار الجزا ہے۔ حضور جنت میں سجدہ کریں تو سیرت لو، اپنی اس دنیا میں سجدے بڑھاؤ، اس زندگی میں سجدے بڑھاؤ۔ اور خدا کے لیے ہم سجدوں سے بڑی دور چلے گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، نمازیں ہماری زندگیوں کا الا ماشاءاللہ حصہ نہیں رہی۔ کیا زمانہ تھا، لوگ راتوں کو لمبے سجدے کرتے ہیں، اب راتوں کو سجدہ کون کرے؟ ہم نے تو دن کے سجدے بھی چھوڑ دیے۔ رات کا سجدہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ رات کے سجدے میں اتنی طاقت ہے، دن کے طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جوانوں، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور پیدا کرو۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو رات سر اللہ کے حضور جھک جائے، اس سر کو رب دن کی روشنی میں مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ خدا کے لیے زندگیوں میں سجدے بڑھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب اپنے سامنے کائنات کے رب کو دیکھوں گا فاسجد لہو، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اب کوئی کہے دیکھے جی حضور بھی سجدہ کر رہے ہیں، ارے نادان، یہ مقام مصطفیٰ کے سجدہ دیکھنے کا نہیں، ذرا غور تو کر، جو رب ابھی حشر کے فیصلے کر رہا تھا وہ جنت میں آیا کس لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاجد الجبار مستقبلی، میں جنت میں داخل ہوں گا، سامنے دیکھوں گا میرا رب آیا ہے، مولا کس لیے؟ جب نبی جنت میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے مولا تیرے نبی آئے ہیں، حکم ہوگا فرشتوں میرے نبیوں کا استقبال کرو۔ کسی کے لیے حکم ہوگا میکائیل، اسرائیل، جا میرے نبی کا استقبال کر۔ کسی کے لیے حکم ہوگا حوران بہشت کی استقبال کریں، کسی کے لیے حکم ہوگا ملائکہ استقبال کریں، کسی کے لیے حکم ہوگا جبریل استقبال کر۔ جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوگی فرشتے کہیں گے مولا وہ محبوب آیا جسے عرش پہ بٹھایا تھا۔ رب کہے گا فرشتوں رک جاؤ، میرا مصطفیٰ آیا ہے، استقبال خود خدا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاجد الجبار مستقبلی، میں جب جنت میں قدم رکھوں گا، داخل ہوں گا، سامنے دیکھوں گا میرا رب میرا استقبال کرنے آیا ہے۔ جب اپنے رب کا یہ کرم دیکھوں گا کہ میرا استقبال کرنے آیا، اس کا کرم دیکھ کر اسجد لہو، میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ ارے لوگوں، جب مصطفیٰ سجدہ کرے یہاں سے سیرت لو،
جب رب استقبال کرے یہاں سے عقیدہ لو. اگر ہمارے جیسا رسول ہوتا معاذ اللہ کائنات کا رب استقبال کرتا. ہمارے استقبال کو آئے گا رب. جس کا استقبال کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ بلند مرتبے والا بلند شان والا ہے. یہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا. اسی طرح کا ایک مقام اور ہے جہاں بہت سارے لوگ اٹک جاتے ہیں اور ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں, اور وہ ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں اپنے لیے بڑی خیر جمع کر لیتا. یہ وہ مقام ہے جسے پڑھ کر لوگ پھسل جاتے ہیں اور پڑھ کر آ کر کہیں گے دیکھیں گے آپ نے قرآن پڑھا. آپ پوچھیں کیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں غیب جانتا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ رسول کو غیب کا نہیں پتہ. بہت ساری مناظرے اسی بات پر ہیں. ارے جس طرح وَمَا أَدْرِي ہے اسی طرح وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا. اپنی نفی ہے, عاجزی ہے, اس کی عطا کا انکار نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام نے کہا ہے ابدیت کے مقام پر کہ میں نہیں جانتا, میرے پاس علم نہیں ہے. ارے یہ نہ دیکھو حضور کیا کہتے ہیں, یہ دیکھو کائنات کا رب کیا کہتا ہے. ابدیت کی زبان سے تبھی میرا رسول بولتا ہے ارے لوگوں مجھے تو اپنا نہیں پتا. الوہیت کی زبان سے خدا بولتا ہے ارے مصطفیٰ تو جس کی شفاعت کرے گا ہم بچتے جائیں گے. مقام ابدیت پر زبان ابدیت سے میرا رسول کہتا ہے مجھے نہیں پتا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. الوہیت کی زبان سے خدا کہتا ہے مصطفیٰ تجھے عرش خدا پہ بٹھایا جائے گا. ابدیت کی زبان سے میرا رسول کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. الوہیت کی زبان بولتی ہے کائنات کے خزانے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ یہ فرمان رسول ہے. یہاں سے لینی ہے سیرت کہ ما کانا وما یکون کا علم رکھ کے خود مصطفیٰ کہتا ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, جو جانتا ہوں یہ میرے رب کا کرم ہے. یہاں سے لینی ہے سیرت اور عاجزی. عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ لینا ہے تو پڑھیے قرآن میں رب کیا کہتا ہے. رب سے پوچھو تو رب کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. جو پوچھنا ہو تم نے میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو, میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. میرا محبوب غیب بتانے میں بخل, جو پوچھنا ہو میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو. جب آقا علیہ السلام نے یہ غیب کی قرآن کی تلاوت کی تو مدینے میں کچھ منافق بستے تھے. منافق ہنسنے لگ گئے, باتیں کرنے لگ گئے, کہنے لگے دیکھو یہ نبی باتیں قیامت کی جنت کی کرتا ہے, ہم منافق ہیں دل سے مانتے نہیں, سارا دن ساتھ رہتے ہیں ہمیں تو پہچانتا نہیں. آج تک میرے رسول نے پردے ڈال رکھے تھے. جب منافقوں نے زبان کھولی آقا علیہ السلام جلال میں آئے, فرمایا سلونی اما شئتم, جو پوچھنا چاہو تم پوچھنے جاؤ, مصطفیٰ تمہارے جواب دیتا جائے گا. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم, تم جو پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا. ما بال بقوم طائن فی علمی, اس وقت قوم کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پہ طعن کرتی ہے. حضور نے چیلنج کر دیا سلونی اما شئتم, جو پوچھنا چاہو جو پوچھنا چاہو پوچھو میں جواب دوں گا. اس بڑی مجلس میں جب میرے رسول نے اعلان کیا جو پوچھنا ہے, ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرنے لگا این مدخلی, اللہ کے رسول یہ بتائیے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے. اب کون بتائے کہ مرنے کے بعد جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا. آج کافر ہے خدا جانے ہی مان لے آئے, آج مومن ہے خدا جانے مرنے سے پہلے حال کیا ہو. زندگی گزارے گا بندہ, برزخ گزرے گی, قبر گزرے گی,
پھر میدان حشر سجے گا، اعمال تو لے جائیں گے، فیصلہ تو اعمال پر نہیں اس کے کرم پہ ہوگا۔ اب کون بتائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ساری زندگی کافرانہ کام کرتا ہے، آخری لمحے ایسا عمل کرتا ہے ایمان لے جاتا ہے، کوئی زندگی کفر پہ گزارتا ہے، آخری لمحے ایمان لے گا، کوئی زندگی ایمان پہ گزارتا ہے، آخری لمحے برباد کر جاتا ہے۔ اب کیا خبر آج کلمہ پڑھنے والے کا کل حال کیا ہوگا؟ ایک میدان جنگ سجا ہوا ہے، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں۔ کافروں کی طرف سے کافر لڑتا ہوا میدان جنگ میں میرے نبی کے سامنے آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا، خدا جانے اس چہرے میں حسن کے کیا کمال ہیں۔ اس نے حسن رسول دیکھا، دل ہار گیا۔ کافر تھا، میدان جنگ میں لڑتا ہوا مد مقابل آیا، مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا، میرے نبی کے چہرے پر نظر پڑی، دل ہار گیا۔ حسن رسول کے کیا کہنے ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں لوگوں، اگر حسن پر ہی عاشق ہونا ہے، اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا حسین کوئی نہیں۔ ہمارے فقہ کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کی فقہ کے پیروکار، اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد، کیا نام ہے؟ توجہ رکھنا میری بات پر، کیا؟ سارے بولیں ذرا۔ یہ حضرت امام محمد شاگرد امام اعظم کے، اللہ نے ان کو بڑا حسن، بڑا جمال دے رکھا تھا۔ اتنے حسین تھے، اتنے حسین، اتنے جمیل کہ ایک دن عالمانہ وقار کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے، راستے میں کسی عیسائی نے دیکھا امام محمد کو، دوڑ کر آیا، کہنے لگا امام محمد مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو۔ حضرت امام محمد نے رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کو کلمہ پڑھایا، مومن کر دیا، ایمان لے آیا وہ۔ اب ایمان لانے والے سے کسی نے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کی اسلام کی کون سی خوبی دیکھی، اسلام کی کس تعلیم سے متاثر ہوا کہ تو نے اپنا دھرم چھوڑا، مذہب چھوڑا، عقیدہ چھوڑا، مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا میں نے تو اسلام کی مسلمانوں کی کوئی خوبی نہیں دیکھی۔ کہا اگر خوبی کوئی نہیں دیکھی متاثر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف امام محمد کو دیکھا۔ پوچھا بھائی امام محمد میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا؟ ارے جن کا امت اتنا حسین ہے، ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ ذرا تصور کریں، امام محمد کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب مدینے کے تاجدار کے انوار چمکتے ہوں گے عالم کیا ہوگا؟ وہ میدان جنگ میں کافر، میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ جو نظر پڑی دل ہار گیا۔ وہی گھوڑے پر بیٹھا وہ پوچھنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں کلمہ پڑھ دوں کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت۔ میدان جنگ میں کافر مد مقابل لڑ رہا ہے، عرض کرنے لگا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، رکاب میں پاؤں رکھا، نیچے اترنے لگا۔ جیسے رکاب میں پاؤں رکھا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل زمین پہ آیا اور روح پرواز کر گئی۔ ایک لمحہ پہلے کافر ہے، ادھر موت قریب ہے، مرنے سے پہلے مقام صحابیت کا پا گیا۔ اب کون بتائے؟ اس نے پوچھا این مدخلی، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کون بتائے؟ اگر رب نے علم نہ عطا کیا ہو تو جواب یہ ہے بھائی ابھی تو زندگی گزار، موت آئے گی، برزخ گزرے گی، قیامت آئے گی، اعمال کھلیں گے، فیصلہ تو اس کے فضل سے ہوگا۔ کیا زمانہ تھا، مکہ کا کافر ہے، میدان جنگ میں ہے، حضور کے سامنے آیا، پوچھا مجھے کیا ملے گا ایمان کے بدلے؟ فرمایا جنت۔
काफिर होकर उसने अगला सवाल नहीं किया। इसका मतलब है उस जमाने के काफिर भी अकीदा रखते थे मोहम्मद मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर हजूर के इख्तियारात माने, और बदकिस्मती से आज कलमा पढ़ने वाला सोचता है रसूल कुछ दे भी सकता है या नहीं। माज़अल्लाह, हमारे अकीदे तो काफिरों से भी कमजोर हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत, वो घोड़े से नीचे उतरने लगा। खुदा जाने मन में ख्याल आया हो जिस नबी का कलमा पड़ा है उसकी कदम बोसी कर लो। तो मार्जे कर रहा था, कौन बताए कि मरने के बाद ठिकाना क्या है। उसने पूछा मेरा ठिकाना, फरमाया मुकाम का फिन्नार, बदबख्त मुनाफिक है, तेरा ठिकाना जहन्नुम है। आका अलैहिस्सलाम उसके दिल की कैफियत ईमान भी जानते हैं, मरने के बाद उसका ठिकाना भी जानते हैं। आइमा तफसीर फरमाते हैं लफ्ज नबी ये निकला है नाबाउन से। नाबाउन कहते हैं गैब की खबर को। नबी होता ही वो है जो गैब की खबर दे। अगर कोई गैब की खबर ना दे वो सब कुछ हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। एक और शख्स खड़ा हो गया उस मजलिस में, उसने बड़ा अजीब सवाल कर दिया। उसने कहा जी मेरे बाप के बारे में लोग शक करते हैं कि ये नुत्फा किसका है, मेरा मसला जी हल कर दे, मुझे बताएं मेरा बाप कौन है। अब कौन बताए कि ये नुत्फा किसका है। माँ और बाप का पर्दे का मामला, तन्हाई का मामला, बाप से ज्यादा मां जाने। आज तो अल्लाह ना करे को हादसा हो जाए, लाशें मसक हो जाएं, जहाज गिरते हैं, जल जाती हैं लाशें, तो फैमिलीज का डीएनए टेस्ट मैच कर दिया जाता है। डेड बॉडी लेकर जरासीम लेते हैं, उसके वालिदैन फैमिली से मैच करते हैं। आज तो साइंस तरक्की कर गई, लेबॉर्ट्रियां तरक्की कर गई, डीएनए होने लग गए। 14 सदियां पहले कौन सी लेबॉर्ट्री थी, कौन सी साइंस थी। कौन बताए कि नुत्फा किसका। और जरा तसव्वुर करो, बड़ी मजलिस में उसने पूछा मेरा बाप कौन। अगर उसे पता होता उस जमाने में कि नबी को नहीं पता इन चीजों का तो पूछता क्यों। उसका बड़ी मजलिस में सवाल करना बताता है सहाबा का अकीदा ये था नबी उम्मती को नुत्फों से पहचानता है। फरमाया अबू का हुज़ैफा, तेरा बाप हुज़ैफा है। सहाबा का अकीदा ये था नबी हमें नुत्फों से पहचानता है, नुत्फों से लेकर जन्नत तक जाने तक नबी अपने गुलामों को जानता है। मेरे अजीजों, जो नबी उस जमाने में सहाबा के नुत्फों को पहचानता था, क्या माज़अल्लाह वो नबी आज अपने गुलामों को नहीं पहचानता। तो मार्जे कर रहा हूं, ये कुरान मजीद के कुछ मुकामात ऐसे हैं जिसे पढ़कर बाद औकात लोग लड़खड़ा जाते हैं। मिनहाजुल कुरान इस जमाने में अकीदे के दलाइल कुरान से देकर अकीदे मजबूत कर रहा है। सहाबा कहते हैं कल बदर में जंग होनी थी, एक दिन पहले आका अलैहिस्सलाम बदर में तशरीफ ले आए। अभी जंग हुई नहीं, होनी है अगले दिन। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और बदर के मैदान में आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाए। फरमाया हाज़ा मसरा फलानिन, हाज़ा मसरा फलानिन, हाज़ा मसरा फलानिन। सहाबा सुन लो, कल जंग होगी, फला काफिर यहां गिरेगा, फला काफिर यहां तड़पेगा, फला काफिर यहां मरेगा। खुदा की कसम अगले दिन मार का बपा हुआ, जहां रसूल ने निशान लगाए थे काफिर वहीं गिर गिर के मरते थे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने दिलों में वालिहाना मोहब्बत पैदा करो। और बदकिस्मती से दरे रसूल की ये मोहब्बत और अदब आज उम्मत के सीनों से निकाला जा रहा है। ये फाका कच जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ان کو کوہ و دمن سے نکال دو۔ کبھی سوچا یہ محافل میلاد کیوں سجاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے چرچے کیوں کرتے ہیں؟ سن سکتے ہو تو ذرا سنو اور توجہ کرنا۔ کائنات کے تاجدار کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کے جرمٹ میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی کلمہ پڑھنے والا غلام وہ بڑے دربار میں روتا ہوا داخل ہوا، اس کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک جوان آدمی جب روتا ہوا آیا، پوری مجلس متوجہ ہو گئی، لوگ اٹھ کے دوڑے، لپکے اس کی طرف پکڑا، سینے سے لگایا، تسلی دی، ارے بھائی کیوں روتا ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا؟ اس نے کہا نقصان ہو جاتا خیر تھی۔ کچھ لٹا بیٹھا ہے؟ کہا لٹ جاتا خیر تھی۔ ارے ہوا کیا؟ کہا لوگوں بتا نہیں سکتا، اس مجلس میں اگر بتا دو تم سن نہیں سکو گے۔ صحابہ اکرام نے پکڑا، علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بڑا دکھی ہے، زار و قطار رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا۔ ہم نے بڑی تسلی دی، آقا علیہ السلام نے پاس بٹھایا، دست شفقت رکھا، فرمایا میرے غلام کیوں روتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں بیان کر دوں نا میں جس وجہ سے رو رہا ہوں، اہل مجلس مجھے یہاں سے نکال دیں گے، اتنا بڑا گناہ کار آیا ہوں، لوگ سن نہیں سکیں گے، بیٹھنے نہیں دیں گے، مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کیا آقا آپ کا قلب اطہر بڑا لطیف ہے، آپ سن بھی نہیں سکیں گے۔ میرے رسول نے فرمایا میرے غلام بتا تو صحیح۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سینے میں کفر تھا نا، جہالت تھی، ایمان کا نور نہیں آیا تھا، ابھی آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا، اس جہالت اور کفر کے زمانے میں ہمارے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو ہمارا کفر اس بچی کے خلاف ہمیں بھڑکاتا، حتیٰ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور زمین میں دفن کر دیتے۔ جہالت کا یہ وہ زمانہ تھا، ہمیں بیٹیوں سے شدید نفرت تھی۔ آقا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں بیٹی کو دیکھتا میرے دل میں طوفان کفر مچل جاتا کہ میرے گھر بیٹی، میرا بس نہ چلتا کہ میں بیٹی کا گلا دبا دوں۔ بیٹی کی ماں میری بیوی نظر رکھتی، مجھے موقع نہ ملتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی، چلنے لگ گئی۔ میں بازار سے باہر سے گھر آتا، دروازے پر آتا تو یہ معصوم بچی مجھے آتا ہوا دیکھتی، ابا ابا کہتے ہوئے دوڑ کے آ کر مجھ سے لپک جاتی۔ جن گھروں میں بچے ہیں نا چھوٹے معصوم، بیٹیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، معصوم بچے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کس طرح دوڑتے آتے ہیں۔ بیٹیوں کو پیار کرنے والوں، سینوں سے لگانے والوں، پیار کر کے سینہ ٹھنڈا کرنے والوں، تعلیم و تربیت دے کر قرآن کے سائے میں رخصت کرنے والوں، خدا کی قسم بیٹیوں سے یہ پیار کبھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، چلنے لگے، میں گھر آتا دوڑ کے لپکتی، مجھ سے چمٹ جاتی، وہ معصوم پیار کرتی، میرا دل نفرت کی آندھیوں میں جلتا کہ میں بیٹی کا گلا دبا دوں، مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا، گھر میں مجھے موقع مل گیا، میں نے بیٹی کو لیا، رسی لی اور کسی لی، میں اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلا ویرانے کی طرف تاکہ اس بیٹی کا بندوبست کروں۔ یا رسول اللہ وہ معصوم بیٹی اٹکیلیاں کرتی، اچھلتی کودتی، کھیلتی میرے ساتھ باہر جا رہی ہے کہ آج میرا باپ مجھے آؤٹنگ پہ لے کے چلا ہے۔ جاتے ہیں نا بچوں کو گھمانے، سیر کروانے، اس بیٹی کے من میں ارمان بچلتے آج میرا باپ بھی مجھے لے کے جا رہا ہے۔ اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کون سی قیامت آنے والی ہے۔ آقا وہ بیٹی کھیلتی ہوئی میرے ساتھ جا رہی تھی، جب وادی سے دور نکلا، بیابان جہاں کو دیکھنے والا نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔
وہ معصوم بچی، اسے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، ننھے منھے ہاتھوں سے میری مدد کرتی، گڑھا کھودتی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر بھی میرا دل نہیں پسیجا، نفرت کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ آقا گڑھا کھودتے ہوئے کبھی میرے سر پر، میرے کپڑوں پر مٹی اڑ کر جو گرد پڑتی، وہ معصوم بچی معصوم ہاتھوں سے گرد جھاڑتی، کبھی میرا سر صاف کرتی، کبھی میرے کپڑے صاف کرتی۔ اس کی یہ محبت دیکھ کر بھی میرے دل کی نفرت کو سکون نہ ملا۔ میں نے گڑھا کھودا، جب گڑھا تیار ہو گیا، آقا میں نے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، اس گڑھے میں ڈال دی۔ جب بیٹی کو گڑھے میں ڈالا، اب اپنے ہاتھوں سے اس گڑھے پر، بیٹی پر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ جو میری بیٹی دھنستی جا رہی ہے، اس کی چیخیں بلند ہوتی، وہ روتی، چیختی، چلاتی، میرے سامنے میری بیٹی تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی، مگر کفر نے میری آنکھوں پر، میرے کانوں پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے، بیٹی تڑپ تڑپ کے سامنے مر گئی، نہ آنکھیں دیکھتی تھی نہ کان سنتے تھے۔ میری بیٹی تڑپ تڑپ کر مر گئی، میں گھر آیا، سکون کی نیند سویا، میرے دل کا بوجھ اتر چکا تھا، بڑی سکون کی نیند آئی۔ آقا جب کفر تھا مجھے سکون کی نیند آتی تھی بیٹی مار کر، جب سے آپ کی غلامی کا پٹا اس گلے میں ڈالا، سینے کو ایمان کے نور کی روشنی ملی، آپ کی صحبت اور غلامی نے جب رنگ چڑھایا، آقا اب گھر جاتا ہوں، مجھے بستر پر رات نیند نہیں آتی، بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، مجھے رات نیند نہیں آتی، بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، تڑپ کر اٹھ جاتا ہوں کہ اگر وہ بیٹی قیامت کے دن حشر کے میدان میں آ گئی، میرا دامن پکڑ کر لے گئی، مولا اس سے پوچھ میرا گناہ کیا تھا؟ آقا ڈرتا ہوں بیٹی کو جواب کیا دوں گا، رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہیں، آنسو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے صابن کی طرح جڑی بن کر برس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انسان وہ تھا جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو قتل کرتا تھا، خدا جانے ہزاروں بیٹیوں کی آہیں سسیاں آسمانی کائنات کو پہنچی، رب کا عرش ہل گیا، مولا کب وقت آئے گا یہ بیٹیوں کو قتل کا مدعا کرتے رہیں گے، رحمت الہیہ جوش میں آئی، مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا، اعلان ہو گیا آج کے بعد کسی بیٹی کا قتل نہیں ہوگا، مصطفیٰ آگے، اب بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، مصطفیٰ آگے، مصطفیٰ آگے۔ یہ جو بیٹیوں کو سینوں سے لگاتے ہو، پیار کرتے ہو، سینہ ٹھنڈا کرتے ہو، ناز اٹھاتے ہو، تعلیم و تربیت، شادی، قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہو، خدا کی قسم یہ بیٹیوں کو پیار کبھی نہ ملتا اگر میرے رسول کی آمد نہ ہوتی۔ یہ بھائیوں کا ادب اور حیا اور محبت، والدین سے محبت اور حیا، بہن بھائیوں کے رشتوں کا تقدس، خاندانوں کی اجتماعیت، گلی محلے بزرگوں کا احترام، یہ ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ قاری اشفاق چشتی صاحب ہمارے خصوصی نعتخوان تشریف لا رہے ہیں، جناب کو خوش آمدید، شکریہ جناب کی تشریف لانے پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، خدا کی قسم اس کائنات میں بہاریں میرے رسول کی آمد سے ہیں، جس رسول کی آمد سے ان سینوں میں محبت آئی ہے رشتوں کی، حیا آیا ہے رشتوں کا، انسانیت کو عزت ملی ہے، اس رسول کے آنے پر جشن کیوں نہ منائے جائیں۔ ذرا تصور تو کرو نا، میرے آقا علیہ السلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ توجہ کرنا میری طرف، میرے آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہیں۔ ایک خاتون آئی جو ذہنی مریض ہے، دیوانی عورت، جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔
وہ بڑی مجلس میں کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نالین پاک نہیں پہنے، ننگے پاؤں چل پڑے۔ فرمایا بیٹی بولو کیا کہتی ہو؟ خدا کے لیے اپنے نبی کی سیرت اپناؤ۔ میلاد ہوا ہی اس لیے امت کو سیرت ملے، اور کئی بڑے جوش و خروش سے سیرت مناتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں سیرت خدا کی قسم نہ ملتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ سیرت تو صدقہ ہی میلاد کا ہے۔ میلاد والو سیرت اپناؤ، سیرت والو میلاد مناؤ۔ وہ خاتون آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات کرنی ہے، دیوانی عورت۔ میرے آقا علیہ السلام نے جوڑے نہیں پہنے، ننگے پاؤں چل پڑے۔ فرمایا بیٹی بولو۔ عرض کیا یہاں نہیں بات کرنی، میرے ساتھ آئیے۔ ننگے پاؤں کائنات کے تاجدار تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ دیوانی تھی، کبھی ادھر لے چلتی کبھی ادھر لے چلتی۔ ایک جگہ چوک میں کھلی جگہ آ کر بازار میں بیٹھ گئی، کہنے لگی یہاں بیٹھے جہاں بات کروں گی۔ ننگی زمین پر کائنات کے تاجدار جلوہ افروز ہیں۔ اب وہ دیوانی نے کیا بات کرنی تھی، اول فول فضول باتیں۔ آقا علیہ السلام سنتے جاتے، مسکراتے جاتے۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، دل میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وقت ضائع کر رہی ہے دیوانی، اور حضور کو پریشان کر رہی ہے، مگر حضور کا ادب کرتے ہوئے خاموش ہیں۔ سیدنا عمر فاروق تھوڑی دیر کو ضبط کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ، پھر اٹھے رہا نہ گیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانی عورت ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا، آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا عمر دیوانی سمجھ کر اس کی کوئی نہیں سنتا، پورا شہر نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، لوگوں میں اور محمد میں فرق کیا ہوا؟ فرمایا میری بیٹی بڑے شہر میں تیری کوئی نہیں سنتا، جب دل کرے چلا آیا کر، تیری محمد سنا کرے گا۔ دیوانہ سمجھ کے جسے لوگ ٹھکراتے تھے، اس کی سننے والا مصطفیٰ آ گیا۔ 20 30 50 سال تھوڑا پیچھے جائے، کیا رشتوں کا حیا تھا۔ دیہاتوں میں گلی محلوں میں لوگ سارے مل کر رہتے ہیں، شام کو چارپائیاں لگتی، بیٹھ کے لگتی، گلی محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے، حال احوال شیئر ہوتا، دلوں کے بوجھ اتر جاتے۔ اس زمانے میں لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں تھے۔ آج گھر والے بھی کہتے ہیں اس کی بات کا غصہ نہ کرنا، یہ سائیکو ہے۔ کبھی سوچا یہ سائیکو کیوں ہو گیا؟ ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے، کئی دن ایک دوسرے سے کلام نہیں ہوتا۔ وہ رہی صحیح کثر تو موبائلوں میں نکال دی۔ ایک اس کمرے میں بیٹھا ہے، ایک اس کمرے میں بیٹھا، ہر کوئی موبائل پہ لگا ہے۔ کمرے تو دور کی بات، ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے ہوں، کرسی ساتھ ساتھ، گھنٹہ موبائلوں سے کھیلیں گے، بات کوئی نہیں کرے گا۔ آپ 5-7 گھنٹے کی ٹریولنگ کریں، ساتھ والی سیٹ والا بھی موبائل پہ ہے، آپ کو سلام بھی نہیں دیتے لوگ۔ جب انسان انسانوں سے اتنا دور ہو گیا، پھر ڈپریشن کے مریض ہی بنیں گے نا۔ خدا کے لیے بیٹھا کرو ایک دوسرے کے پاس، ملا کرو ایک دوسرے کو، سنا کرو ایک دوسرے کی، دکھ بانٹا کرو، کائنات کے رسول کی سیرت لے جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام تو دیوانی کی بھی سن رہے ہیں، ہم حضور کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، رشتوں میں حیا نہیں رہی، اپنائیت نہ رہی، ایک دوسرے کا خیر خواہی نہ رہی۔ ایسے حالات میں انسانوں کے سمندر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا زمانہ تھا، میرے رسول نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت کرنے کے بعد مکہ کے بازار میں ایک رات گلی میں خرام ناز فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام کو کسی کے رونے کی آواز آئی ہے۔ اٹھتے ہوئے قدم میرے رسول کے رک گئے۔ جوانوں ذرا توجہ کرنا، بزرگوں توجہ کرنا۔ آقا علیہ السلام رک گئے، آواز دی، فرمایا کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ اندر رونے والے نے سنا، اس نے کہا یہ کون آ گیا مسیحا جو دکھیوں کے دکھ مٹانے والا؟ وہ باہر آیا کہ دیکھو کس نے پوچھا ہے،
جب وہ باہر نکلا تو کالے رنگ کا ایک غلام شخص لگتا تھا وضاقتہ کے اعتبار سے. اس زمانے میں مرد بکتے تھے، عورتیں بکتے تھیں، منڈیاں لگتی تھیں، عورتیں لونڈیاں بنتی، مرد غلام بنتے، ان سے کام کاج لیے جاتے. وہ کالے رنگ کا حبشی نسل ہو سکتا ہے. روتا ہوا میرے رسول کے سامنے آیا. میرے رسول نے دست شفقت رکھا، فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ جیسے میرے رسول کے قریب آیا، حضور نے پیار کیا، سینے سے لگایا. کیوں روتے ہو؟ اس کی ہچکی بن گئی. اس نے کہا جن مالکوں کی ساری زندگی نوکری کی، کبھی انہوں نے قریب نہیں بیٹھنے دیا، سلام نہیں لیا، یہ مکہ میں کون آ گیا؟ ہم غلاموں کو سینے سے لگانے لگ گیا. میرے آقا علیہ السلام نے اس پر شفقت رکھی نا. اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. کہنے لگا ہماری بھی کوئی زندگی ہے. غلام ہے، سارا دن مالے کی بکریاں چراتے ہیں. بکریاں کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں، جسم تھک جاتا ہے. عرب کی گرمی، صحرا، پتھر، پاؤں چھالے پڑ جاتے ہیں. شام کو تھکے ہارے آئیں، جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آرام کا تقاضا کرتا ہے. مگر جب رات کو گھر آئیں، مالک سونے نہیں دیتا، گندم کی بوری دیتا ہے، بیٹھ کر چکی چلاؤ اور گندم پیسو. رات چکی چلاتے رہی، دن بکریاں چلاتے رہی. ہماری بھی کوئی زندگی ہے غلاموں کی؟ وہ رو پڑا. میرے آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے ہیں. فرمایا اگر اس کے مالک کو اس کی سفارش کروں، وہ غصہ کرے گا، کافر ہے، اور زیادہ اس کو سزا دے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اور تو تیری مدد نہیں کر سکتا، تو سارے دن کا تھکا ہوا ہے نا، جسم ٹوٹ چکا ہے، آرام چاہتا ہے. تیری گندم کی بوری پڑی ہے، تو نے چکی چلانی ہے، آٹا پیسنا ہے، تو تھکا ہوا ہے، تو آرام کر، تیری چکی میں چلاتا ہوں. میرے نبی کے غلاموں، اپنی زندگیوں کو مشقتوں میں ڈال کر دوسرے روتے ہوئے کو ہنسانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. دوسروں کے بوجھ اٹھا کر اپنے آرام قربان کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ہماری زندگیوں میں یہ جذبے نہیں رہے. خدا کے لیے اپنے نبی کی سیرت اپناؤ. منہاج القرآن یہ 40 سال گزر گئے، کبھی محافل، کبھی دروس قرآن، کبھی آقا کے دین کی سربلندی کی آواز، کبھی ظالموں سے ٹکرانے کی بات، کبھی در میں، یہ سارا کچھ اس لیے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کا دین غالب کر دیا جائے، تاکہ انسانوں کو محبتوں کے جذبوں سے شرسار کر دیا جائے. وہ تھکا ہوا ساری رات آرام کرنے لگا. میرے اور آپ کے رسول نورانی ہاتھوں سے اس کی چکی چلانے لگے. جب آقا علیہ السلام نے اس کا آٹا پیس دیا، کام مکمل ہو گیا. وہ سویا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نیند پوری کر لے، چپکے سے تشریف لے گئے. اگلے دن وہ روٹین پر صبح اٹھا، خوش ہوا، میرا کام ہو گیا، مجھے رات آرام مل گیا. اپنی بکریاں دی تو نکل گئے چرانے کے لیے. تھکا ہارا شام کو آیا، سوچنے لگا کل تو کوئی آ گیا تھا مسیحا مہربان، رات آرام میں گزر گئی، آج پھر وہی مشقت. ابھی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی. کائنات کے تاجدار جلوہ افروز، اسے نہیں پتا یہ کون ہستی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھکے ہو نا، آرام کرنا ہے، تم سو جاؤ، تمہاری چکی میں چلاتا ہوں. تیسری رات آ گئی، حضور تشریف لائے. فرمایا تھکے ہو نا، آرام کرنا ہوگا، سو جاؤ، میں چکی چلاتا ہوں. وہ قدموں میں گر گیا. عرض کیا وضاقتہ سے دیکھنے میں تو لگتا ہے عرب کے سردار ہیں. ہم غلام لوگ، دنیا میں کوئی کسی کا کام کرتا ہے کہ چلیں مشکل میں میرے کام آئے گا، ہم تو بدلہ بھی نہیں دے سکتے، جان پہچان بھی کوئی نہیں، تعلق داری بھی کوئی نہیں. آپ آتے ہیں ساری رات میری خاطر جاگتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، چکی چلاتے ہیں، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ بدلے کی امید ہے، نہ ہم بدلہ دے سکتے ہیں. اپنا تعارف تو کروائیں، آپ ہیں کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا ہے محمد کا نام؟ اس نے کہا سنا ہے، مکہ میں اعلان نبوت کیا، ایک خدا کی دعوت دیتا ہے. فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں. وہ قدموں میں گرا. اگر محمد آپ ہیں، رات جاگتے ہیں، کمزوروں کی خاطر، غریبوں کی خاطر، بے کسوں کی خاطر، غلاموں
की खातिर मुशक्कत उठाएं, हाथों से चक्की चलाएं, गरीब बर्बरी करें। अगर मोहम्मद आप हैं जिनका अखलाक इतना अच्छा है, किरदार इतना अच्छा है, हम जैसे को सीने से लगाएं। मोहम्मद आप हैं, फिर मुझे भी कलमा पढ़ाकर गुलामों में शामिल कर लीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुस्न अखलाक से इंसानियत को मोहब्बत देकर गैरों को अपना बनाया। और अफसोस उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज नफरत करके अपनों को गैर बना रहे हैं। खुदा के लिए इस मिलाद पाक का पैगाम यह है, अपने दिलों को नफरतों से खाली करो। नफरतें हमारे खानदान, हमारे रिश्ते बर्बाद कर चुकी, हमारे ताल्लुक साल हर साल के टूट चुके। खुदा के लिए नफरतों की दुनिया से निकलकर मोहब्बतों को फरोग दो। गुरो बंदियों से निकलकर इज्तिमाइयत की तरफ आओ। रिश्तों को अहमियत दो और रिश्तों की खातिर कुर्बानी देना सीखो। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, कायनात की बुलंद तरीन माँ, वो फरमाती है 9 महीने आका अलैहिस्सलाम मेरे बतन मुबारक में रहे, मुझे 9 महीने हजूर का बोझ महसूस नहीं हुआ। जो औरतों को तकलीफ होती है, सैयदा आमना फरमाती है मुझे वो तकलीफ नहीं हुई। मेरे भाइयों, खुदा के लिए जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अपने वालिदैन की कदर करो। वालिदैन बड़ी मुशक्कतों से तुम्हें जवान करते हैं। 4 जमातें पढ़ जाए ना, पैसे 4 टके आ जाए, बीवी बच्चे आ जाएं, वालिदैन के करीब नहीं जाते, सलाम नहीं करते। कहते हैं ना वालिदैन को क्या पता, पुराने जमाने के लोग। अरे नादान, इस माँ ने तुझे मुंह के लुक़मे दिए हैं, अपनी जान पर खेल कर तुझे पैदा किया है। इस बाप ने अपनी जवानी तुझे दी है, मेहनत मुशक्कतें धूप और सर्दी से गुजर कर तुझे इस मुकाम पर पैदा किया। आज उसी वालिदैन से नफरत करके दूर हो रहा है। खुदा के लिए वालिदैन की कदर करो। सैयदा आमना फरमाती है मेरे 9 महीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में रहे, मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। अरे मेरे रसूल का बोझ महसूस कैसे होता, ये तो रसूल दूसरों के बोझ उठाने आया है। सरजमीन मक्का मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं। आपने देखा बाजार में एक ज़ईफ़ुल उमर खातून, बाल सफेद, कमर झुकी हुई, लाठी के सहारे जा रही है। जब बंदा बूढ़ा हो जाए ना, चलने फिरने से माजूर हो जाए, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, हाथ में लकड़ी की छड़ी लेता है। देखी है ना बूढ़ों के हाथ में लकड़ी होकर बूढ़ों का सहारा बन रही है। औलाद होकर वालिदैन का सहारा ना बने तो अफसोस की बात है। और लकड़ी की छड़ी से बदतर है वो औलाद जो वालिदैन का सहारा नहीं बनती। खुदा के लिए वालिदैन की कदर करो। और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनकी कब्रों पे जाया करो, उनके लिए दुआ किया करो, इसाले सवाब किया करो। सादी कहते हैं साल हर साल गुजर गए, तू वालिदैन की कब्र पे नहीं गया, उम्मीद ना रखना तेरी औलाद तेरी कब्र पे आएगी। हमें दुनिया ने इतना मसरूफ कर दिया, वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं करते। उलझते जाओ दुनिया में, तुम्हारी नस्लें भी दुआ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। अपनी औलाद को तरबियत दो ताकि तुम्हारे बाद को हाथ उठाए। आका अलैहिस्सलाम बाजार मक्का में देखा बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही है, बोझ उठा रखा है सर पे। हजूर ने फरमाया बुढ़िया कौन हो, कहाँ जाना है? बोझ तुम्हारे पास है, चल सकती नहीं, साथ सहारा भी कोई नहीं, कहाँ जाना है? उसने कहा बेटे मक्का छोड़ के जा रही हूँ फला बस्ती में। लंबा सफर था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? कहा सुना है इस मक्का में मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, उसने एक खुदा की दावत दी है, नबी होने का ऐलान किया है, सारी जिंदगी जो अपने कुफर पे गुजारी, अपने धर्म पे, अब बढ़ापे में नहीं चाहती कि कहीं उसका असर हो जाए तो अपना मजहब छोड़कर उसका कलमा पढ़ो, कुफर बचाने के लिए मक्का छोड़ के जा रही हो। सुना है बेटे वो बड़ा हसी है, जो कोई उसकी सूरत देख ले अपना अकीदा भूल जाता है। उसकी बातों में ऐसा सुरूर, लज्जत और ऐसे दलाइल कि लोग अपना साल हर साल का धर्म भूल जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया बुढ़िया सफर लंबा है, बोझ भी उठा रखा है, अगर मुनासिब समझो
तुम्हारा बोझ उठाकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूं। उसने दिल में सोचा कि ये कैसी शख्सियत आ गई जो गरीबों के बूढ़ों के बोझ उठाए मंजिल तक पहुंचाए। आज तो अपना कोई बोझ नहीं उठाता, ये गैर होकर गैरों के बोझ उठाए। बड़े बाजार में कायनात के ताजदार उसका बोझ उठा के चले। आज हमें इज्जतें कितनी अजीज हैं। किसी बूढ़े को कमजोर को देखें बोझ उठाए तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे होकर उसका बोझ उठाएं। ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, गरीबों का बोझ उठाना, कमजोरों का बोझ उठाना। ये गरीब परवरी, यतीम परवरी, कमजोरों के साथ मदद, दस्तगीरी, ये सारी हजूर की सुन्नतें हैं, हजूर की सीरत है। आका अलैहिस्सलाम उसका बोझ उठा के चल रहे हैं। अब वो बूढ़ी है, चल नहीं सकती, हजूर जवान है। आका अलैहिस्सलाम रुक रुक के उसे साथ लेते हैं। और आपको पता है, एक तो बुढ़िया है, ऊपर से औरत, रास्ते में खुदा जाने कितनी बातें करती होगी। और कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न देखती, दिल में सोचती, मौला अगर तूने नबी बनाना ही था मोहम्मद को क्यों बनाया, इसे बना देता। कभी हुस्न अखलाक देखती और कहती, मौला अगर तूने नबी ही बनाना था मोहम्मद को क्यों बना दिया, इसका अखलाक इतना अच्छा है, मुस्कुराता इतना अच्छा है, इसे नबी बना देता। हजूर सुनते जाते, मुस्कुराते जाते। कभी वो बुढ़िया कहती, बेटे तू बड़ा प्यारा हसीन जवान है, उस मोहम्मद से बच के रहना। हजूर सुनते, मुस्कुराते जाते, चलते जाते। जब उसकी मंजिल आ गई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुढ़िया जी अपना सामान ले लो, तुम्हारा ठिकाना आ गया, इजाजत है मैं वापस चला जाऊं। उसने शुक्रिया अदा किया, दुआ दी अपने अकीदे के मुताबिक। हजूर अलैहिस्सलाम वापस पलटे ना, 2 कदम उठाए थे। उस बुढ़िया ने आवाज दी, कहा बेटे जरा बात तो सुन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुढ़िया बोलो, कोई खिदमत, कोई हुक्म? कहा नहीं बेटे, आपने तो पहले बड़ी शफकत की, इतना साथ चल के आए, बोझ उठा के आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटे मुझे ये तो बताओ, अगर जिंदगी वफा करे और कभी मौका मिले मक्का आने का, दिल करे तेरा मुलाकात करूं, बेटे को एड्रेस बता, पता बता, कहाँ ढूंढूं? आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया, बुढ़िया जिस मोहम्मद के डर से तूने मक्का छोड़ा है, मैं मोहम्मद वही हूं। जिस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ा है, मुझे मोहम्मद कहते हैं। उस बुढ़िया ने कहा, बेटी अगर मोहम्मद आप हैं जो बूढ़ों का बोझ उठाए, जो बातें सुनकर गुस्सा न करे, मुस्कुराता हुआ साथ करे, मंजिल और ठिकाने पर पहुंचाए, इज्जत और एहतराम दे, इंसानियत से अच्छा सलूक करे, अगर मोहम्मद आप हैं अकेले न जाइए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी साथ ले जाइए। ये मेरे नबी की सीरत है। खुदा के लिए जवानों, बुजुर्गों, अपने नबी की सीरत की तरफ आओ। अपने सीनों में हजूर की मोहब्बत के चिराग रोशन करो। अपनी जिंदगियां हजूर की इताअत और सीरत के मुताबिक ढाल लो। और याद रखना, कब्र की पहली रात आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने वाली है। अपनी मुलाकात की तैयारी करो। और मुलाकात की तैयारी हजूर की सीरत अपनाए बगैर मुमकिन नहीं है। और सीरत के साथ अपने सीनों में, अपनी नस्लों की गुड्डी में हजूर की मोहब्बत दो। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस जमाने में सिर्फ ये कैफियत देखना चाहती है, हर मोमिन की दिल की कैफियत ये बन जाए, मैं सो जाऊं या नबी कहते कहते, खुले हाथ सल्ले अला कहते कहते। मेरे शेख ने करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर, दुनिया भर में एक ही आवाज बुलंद की, हजूर के गुलामों अपने सीनों में अपने नबी की मोहब्बत के भांगड़ मचा लो। यही हमारी जिंदगी का काबिश, इसी पर जीना, इसी पर मरना कि अपने नबी के गुलाम बन जाओ। हजूर के साथ ऐसा ताल्लुक मजबूत करो, दुरूद और सलाम इस कसरत से पेश करो, घर घर हल्का के दुरूद और फिक्र कायम करो। कभी वक्त मिले 10 दिन के लिए मिनहाजुल कुरान मेरे जफर भाई और तहरीक के साथियों के राब्ते के साथ मिनहाजुल कुरान मरकज आओ। 10 दिन का नफल इत्काफ पूरा साल, रहाइश, खाना पीना, सर्दी हो हीटर गीजर, गर्मी हो एसी की सहूलत, रहाइश, खाना, बिस्तर, हर सहूलत में हाजुर कुरान देगा। करना क्या है? 10 दिन सिर्फ हजूर की बारगाह में दरूद पेश करना है, हजूर की बारगाह में दरूद और सलाम।
10 दिन इत्काफ करो, हजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। 24 घंटे मिनहाजुल कुरान के मरकज पर वो जगह है जहां हजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश किया जाता है। जिंदगी बावजूद रहा करो, जुबानों पे हजूर का दुरूद और सलाम सजा लो, इतना दुरूद पढ़ो। कब्र में जाओ, फरिश्ते पर्दे उठाए, पूछे माँ कौन ता तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, बता इस हस्ती के बारे में। जब फरिश्ते पूछे बता इसके बारे में, हजूर आगे बढ़े, कहे फरिश्तों इस तरह पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो। ये फकरों से दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, मेरा मिलाद सजाने वाला गुलाम आया है। खुदा के लिए हल्कात दुरूद और फिक्र कायम करो। अपने घरों में बैठकर बावजू होकर फैमिली को बिठाओ, बच्चों को, सारे खानदान को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करो। आज अपनी नस्लों की ये तरबियत करो। देखो घरों में अल्लाह रसूल के करम के अनवार किस तरह बरसते हैं, और जिंदगियों में हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें और आका अलैहिस्सलाम का अदब और हजूर की निस्बत का फिर फैज़ इंशाअल्लाह वो रंग लाएगा। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमारी ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शुरकाए मजलिस, मुंतज़िमीन मजलिस, मेज़बानान और जुमला मावनीन दारैन में रब्बे कायनात सबको आका अलैहिस्सलाम के फ्यूज़ात से मालामाल फरमाए और हमें आका अलैहिस्सलाम के जोड़ों का और झंडे का साया नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।